قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر، صرف 3 آیتیں، لیکن میں جب بھی اسے پڑھتی ہوں مجھے ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے سمندر کو ایک چھوٹے سے پیالے میں بند کر دیا ہو۔ بالکل۔ آج ہم اسی سورت کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے اور اسے کئی الگ الگ زاویوں سے دیکھیں گے۔ مطلب اس کا روحانی پیغام کیا ہے، اس کے سائنسی فوائد اور جدید نفسیات سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے۔ اور یہی تو اس کا کمال ہے، یہ 3 آیتیں صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ تو ایک مکمل ورلڈ ویو دیتی ہیں، یعنی دنیا کو دیکھنے کا ایک نظریہ۔ صحیح۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جب دنیا آپ کو احساس دلائے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، تو حقیقت میں آپ کے پاس کیا کچھ ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مایوسی کا جواب ہے امید کی زبان میں۔ تو آئیے اسی جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر جب ہم تلاوت کی بات کرتے ہیں تو ذہن فوراً ثواب کی طرف جاتا ہے، جی ہاں، آخرت کی طرف۔ لیکن ہمارے سامنے جو تحقیق ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کا اثر ہمارے جسم اور ہمارے دماغ پر یہیں اسی دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے۔ بالکل، اور اب یہ صرف عقیدے کی بات نہیں رہی، اب تو سائنس بھی اس عمل کو دیکھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ذہنی دباؤ یا سٹریس کو ہی لے لیں۔ جی، کئی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جب قرآن کو ایک خاص لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہ جسم کے پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ اچھا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ جسم کے آرام کرو والے نظام کو آن کر دیتا ہے، جس سے دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر، یہ سب نارمل ہونے لگتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا روحانی مراقبہ ہوا پھر؟ جی بالکل، روحانی مراقبہ۔ اچھا، تو یہ صرف آواز کے اتار چڑھاؤ کا اثر ہے یا الفاظ کے معنی کا بھی اس میں کوئی کردار ہے؟ کیونکہ سورۃ الکوثر تو بہت ہی مختصر ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یہاں دونوں چیزیں مل کر کام کرتی ہیں۔ جب کوئی شخص بار بار یہ آیت دہراتا ہے، انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، جی تو وہ صرف ایک جملہ نہیں پڑھا، وہ اپنے لاشعور کو، اپنے سب کانشیس کو ایک بہت طاقتور پیغام دے رہا ہے۔ وہ خود کو یاد دلا رہا ہے کہ اسے اللہ نے کثرت عطا کی ہے۔ اچھا، یہ سوچ حسد، لالچ اور اس خوف کو کم کرتی ہے کہ میرے پاس کافی نہیں ہے۔ یہ ایک نفسیاتی یقین دہانی ہے جو سٹریس کی جڑ پر کام کرتی ہے۔ یعنی یہ صرف روحانی تسکین نہیں بلکہ ایک طرح کی کوگنیٹو تھراپی بھی ہے، جہاں آپ اپنی سوچ کو ری پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ تو بالکل نیورو پلاسٹیسٹی جیسا لگ رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ نیورو پلاسٹیسٹی کا مطلب ہی یہی ہے کہ دماغ تجربات کی بنیاد پر خود کو بدلتا ہے۔ جب آپ ایک ہی پیغام کو زبان سے، کانوں سے اور دل سے بار بار گزارتے ہیں تو دماغ میں اس پیغام کے لیے ایک پکا راستہ بن جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ صورت چھوٹی ہے تو اسے دہرانا بہت آسان ہے۔ بالکل، یہ عمل ایک ذہنی ورزش کی طرح ہے جو نہ صرف یادداشت کو بہتر بناتا ہے بلکہ توجہ اور ارتکاز کی صلاحیت کو بھی بڑھاتا ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بچوں کے بولنے کی صلاحیت پر بھی بہت مثبت اثر ڈالتا ہے، خاص طور پر وہ بچے جنہیں ہوکلاہٹ کا مسئلہ ہو۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں، یہ ایک طرح کی اسپیچ اور ریسپائریٹری تھراپی ہے۔ تجوید کے جو قواعد ہیں نا، جیسے غنہ، مد۔ جی، غنہ، مد اور قلقلہ، یہ سب سانس کو کنٹرول کرنے کی مشقیں ہیں۔ اس سے پھیپھڑوں اور ڈائفرام کا بہترین استعمال ہوتا ہے۔ جب کوئی بچہ ان قواعد کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو وہ انجانے میں اپنے سانس کو منظم کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو بولنے کی روانی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ یہ تو حیران کن ہے کہ ایک روحانی عمل کے اتنے سارے جسمانی فوائد بھی ہیں۔ تو کیا یہ مان لیا جائے کہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت نیند کو بھی بہتر بنا سکتی ہے؟ مجھے یہ کسی لوری یا وائٹ نوائز جیسا لگ رہا ہے۔ آپ کا موازنہ دلچسپ ہے، لیکن یہاں ایک فرق ہے۔ لوری یا وائٹ نوائز ذہن کو خالی کرتی ہیں، جبکہ قرآن کی تلاوت ذہن کو ایک پرسکون اور مثبت سوچ سے بھر دیتی ہے۔ صحیح۔ جب آپ دن بھر کی پریشانیوں کے بعد بستر پر جاتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں کہ آپ کو کوثر عطا کیا گیا، تو آپ کا ذہن مسائل سے ہٹ کر نعمتوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور قرآن کی آواز کی جو فریکوینسی ہے وہ خود دماغی لہروں کو الفا اسٹیٹ میں لے جاتی ہے، جو گہرے سکون کی حالت ہے۔ تو یہ صرف آواز نہیں بلکہ معنی اور آواز کا ایک مکمل پیکج ہے۔
بالکل. اگر صرف آواز اور دہرانے کا اتنا گہرا اثر ہے تو پھر ان الفاظ کے اصل معنی میں کتنی طاقت ہوگی؟ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ صورت ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی جو بہت تکلیف دہ تھا. جی، اور اس پس منظر کو سمجھے بغیر ہم اس سورت کی روح تک نہیں پہنچ سکتے. یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا یکے بعد دیگرے کم سنی میں انتقال ہو گیا تھا. اوہ، اس دور کے عرب معاشرے میں بیٹے نسل اور نام کو آگے بڑھانے کی علامت تھے. تو اس ذاتی غم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں، خاص طور پر عاص بن وائل جیسے لوگوں نے آپ کو تانا دینا شروع کر دیا. کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو ابتر ہیں، یعنی جس کی جڑ کٹ گئی ہو، جس کی نسل ختم ہو جائے اور اس کا نام و نشان مٹ جائے. اللہ اکبر! یہ تو صرف سیاسی مخالفت نہیں تھی، یہ تو ایک انسان کے باپ ہونے کے ناطے اس کے سب سے بڑے دکھ پر حملہ تھا. بالکل. اور اسی لمحے اللہ نے تسلی اور جواب کا یہ شاہکار نازل کیا. پہلی آیت انا آتیناک الکوثر. یہاں ہر لفظ پر غور کریں. انا یعنی بے شک ہم نے. یہ شاہی انداز ہے جو عطا کرنے والے کی عظمت بتا رہا ہے. جی. پھر آتیناکا، ہم نے آپ کو عطا کیا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ نے کمائی ہے، یہ ہماری طرف سے ایک تحفہ ہے. اور کیا تحفہ ہے؟ الکوثر. یہ لفظ کثرت سے ہے، یعنی خیر کثیر، وہ بھلائی جو بے حساب اور لامحدود ہو. زیادہ تر لوگ تو کوثر کا مطلب جنت کی ایک نہر سمجھتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ وسیع نہیں؟ وہ نہر تو اس کوثر کا ایک مظہر ہے. اصل میں کوثر ہر اس نعمت کا نام ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے دی. اس میں نبوت اور قرآن شامل ہیں، جو رہتی دنیا تک رہیں گے. جی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروڑوں اربوں کی امت شامل ہے جو آج بھی آپ کا نام لیتی ہے. اس میں شفاعت کا مقام شامل ہے، یعنی دشمن کہہ رہا تھا کہ آپ کا نام مٹ جائے گا، اور اللہ جواب دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ تو اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ پر ابنڈنس مائنڈ سیٹ کی فتح کا اعلان ہے. بالکل یہی بات ہے. سبحان اللہ! یہ تو پرسپیکٹو کو پوری طرح بدل دیتا ہے. جب اتنی بڑی نعمت کا اعلان ہوا تو اگلی آیت میں اس پر رد عمل کا طریقہ بھی بتایا گیا. فصلی لربک وانحر. جی، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یہ شکر گزاری کا عملی طریقہ ہے. اچھا. اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کو کوثر ملا ہے تو دو کام کریں. پہلا، فصلی یعنی نماز پڑھیں. نماز اللہ سے براہ راست تعلق قائم کرنے اور ذاتی طور پر شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اور دوسرا، ونحر یعنی قربانی. ہاں، قربانی کریں، جس کا مطلب صرف جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دینا اور اس کی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے. یہ اجتماعی شکر ہے. تو شکر صرف دل میں محسوس کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. ایک ذاتی عمل سے یعنی نماز، اور ایک اجتماعی عمل سے یعنی قربانی. بالکل. اور پھر وہ آخری آیت آتی ہے جو ایک طرح سے تاریخ کا فیصلہ سنا رہی ہے. ان شانیک هو الابتر. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. یہ کائنات کا ایک سنہری اصول ہے جسے ہم مکافات عمل کہتے ہیں. یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جی، جس نے آپ کو ابتر کہا، اللہ نے اسی لفظ کو اسی شخص پر لوٹا دیا. فرمایا کہ اصل میں جڑ کٹا تو وہ ہے جو آپ سے بغض رکھتا ہے. اور تاریخ دیکھ لیں، آج عاص بن وائل کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں. کوئی بھی نہیں. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دنیا کے ہر کونے میں گونجتا ہے. آج 1 ارب سے زیادہ مسلمان ان پر دن میں کئی بار درود بھیجتے ہیں. یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ نفرت کرنے والا خود مٹ جاتا ہے، اور محبت اور خیر پھیلانے والے کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ہمیشہ. آپ نے ابھی کائنات کے اصول کی بات کی. یہ مجھے اس گفتگو کے سب سے حیران کن حصے کی طرف لے جا رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے کے یہ الفاظ آج کی جدید نفسیات اور سماجی نظریات سے اتنی گہری مطابقت رکھتے ہوں؟ یہی تو قرآن کا اعجاز ہے. اس کے اصول ہر دور کے لیے ہیں. آج کی نفسیات کہتی ہے کہ 2 طرح کی ذہنیت ہوتی ہے. ایک اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ، یعنی کمی کی ذہنیت. جی، کہ دنیا میں وسائل محدود ہیں، ہر چیز کم ہے، اس لیے چھین لو. مشرکین مکہ اسی ذہنیت کا مظہر تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس بیٹے نہیں، آپ کا نام مٹ جائے گا. اور اس کے جواب میں اللہ نے ابنڈنس مائنڈ سیٹ کا تصور دیا. بالکل. کوثر کا تصور کہ میرے خزانے لامحدود ہیں، خیر اور بھلائی کی کوئی کمی نہیں.
آج دنیا کے کامیاب ترین لوگ اسی اصول پر چلتے ہیں کہ کائنات میں مواقع کی کمی نہیں، بس انہیں دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ اور شکر گزاری یعنی گریٹیٹیوڈ کا کیا؟ آج کل پازیٹیو سائیکالوجی میں اس پر بہت تحقیق ہو رہی ہے۔ ان جیسے خوشی کے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں، یہ ڈپریشن اور بے چینی کو کم کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال ہے، اگر کوئی شخص واقعی کسی مصیبت میں ہے تو اسے شکر گزاری کا کہنا کیا یہ ٹاکسک پازیٹیوٹی جیسا نہیں ہے؟ مطلب کیا یہ ان کے دکھ کو نظر انداز کرنے کے مترادف نہیں؟ بہت اہم نکتہ ہے، اور یہیں سورۃ الکوثر کا فارمولا مختلف ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ اپنی تکلیف کو بھلا دو، یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنی نعمتوں کی کثرت کو پہچانو، یعنی کوثر کو، اور پھر اس احساس کے ساتھ شکر ادا کرو، صلی۔ اچھا، یہ آپ کی تکلیف کو ختم نہیں کرتی، لیکن یہ آپ کو اس تکلیف سے بڑا ہونے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ آپ کو یاد دلاتی ہے کہ اگر زندگی کے ایک شعبے میں کمی ہے تو کئی دوسرے شعبوں میں کوثر موجود ہے۔ یہ توازن پیدا کرتی ہے، تکلیف کو جھٹلاتی نہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اور آخری آیت ان شانیہ کا ہوا لبترو، کیا یہ بھی کسی سماجی قانون کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ نفرت کی نفسیات پر ایک بہترین تبصرہ ہے۔ یہ ایک سماجی اور قدرتی قانون ہے کہ جو نظریہ یا شخص نفرت پر قائم ہو وہ پائیدار نہیں ہو سکتا۔ نفرت اپنے اندر ہی تباہی کا بیج رکھتی ہے۔ اس کی مثالیں تو تاریخ میں بھری پڑی ہیں۔ بالکل، ہٹلر نے نفرت کی بنیاد پر 1000 سالہ سلطنت کا خواب دیکھا تھا، لیکن وہ 12 سال میں ہی تباہ ہو گیا۔ اس کا نام آج صرف عبرت کے لیے لیا جاتا ہے، جبکہ نیلسن منڈیلا جیسے لوگ جنہوں نے محبت کی بات کی، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو سورۃ الکوثر صرف ایک چھوٹی سی سورت نہیں، بلکہ یہ تو ایک مکمل لائف کوچ ہے۔ بالکل، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کو کثرت کے جوش سے دیکھو، جو ملا ہے اس پر عمل کے ذریعے شکر ادا کرو، اور منفی لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو۔ جی، کیونکہ قدرت کا قانون اپنا کام خود کرتا ہے، اور اس سمجھ کے بعد ہم چند عملی قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اس صورت کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ صرف ورد کے طور پر نہیں، ایک یاد دہانی کے طور پر۔ جب بھی مایوسی یا کمی کا احساس ہو تو رک کر خود سے پوچھیں کہ میری زندگی میں کوثر کیا ہے۔ آپ کو ایمان، صحت، عقل، اچھے رشتے نظر آئیں گے۔ یہ خود کوثر ہیں۔ اور شکر گزاری کے لیے نماز تو ہے ہی، لیکن اسے روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً، نماز تو شکر کا سب سے بڑا اظہار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دن میں چند لمحوں کے لیے رک کر کسی چھوٹی سی نعمت جیسے پانی کے ایک گلاس پر دل سے شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ آپ کے دماغ کو مثبت چیزوں کو دیکھنے کی تربیت دے گی۔ اور آخری بات، نفرت سے پرہیز۔ جی، جو تیسری آیت سے سیکھی، اپنے دل کو نفرت سے پاک رکھیں۔ یاد رکھیں کہ نفرت کا بوجھ اٹھانے والا خود اس کے وزن تلے دب جاتا ہے۔ یہ ایک کائناتی سچائی ہے۔ اس پوری گفتگو نے میرے لیے اس صورت کے معنی ہی بدل دیے ہیں۔ یہ 3 آیتیں واقعی ہماری پوری نفسیاتی اور سماجی زندگی کا احاطہ کرتی ہیں۔ جی، اور یہاں میں ایک آخری سوچ سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ ضرور۔ اگر 14 صدیاں پہلے نازل ہونے والے ان چند الفاظ میں جدید نفسیات اور سماجی قوانین کے اتنے گہرے راز پوشیدہ ہو سکتے ہیں، تو قرآن کی باقی آیات میں اور کتنی لازوال حکمت ایک نئے اور جدید زاویے سے دریافت ہونے کی منتظر ہے۔ ہمیں شاید اسے صرف ایک مذہبی کتاب کے طور پر نہیں، بلکہ انسانی نفسیات اور معاشرت کی ایک گائیڈ بک کے طور پر بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔